السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونا۔ قضاء حاجت کے لیے ہم اور آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں گے۔ مثال کے طور پر اذان ہو چکی ہے یا اذان ہونے والی ہے، صلاۃ کی تیاری کر رہے ہیں، اب ہم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے قضاء حاجت کریں گے ہم اور آپ، اور اس پر اللہ رب العالمین اجر بھی دے گا۔ ذرا دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس موقع پر اجر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط۔ پیشاب پاخانہ کے وقت نچلی زمین اختیار کرنے کے وقت، اور نچلی زمین پر انسان کب جاتا ہے؟ جب پیشاب پاخانہ کرنا ہو تاکہ چھوٹ جائے لوگوں سے۔ جس نے قبلہ کا استقبال نہیں کیا اور نہ اپنا پچھلا حصہ قبلہ کی طرف کیا، کتب لہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ومحی عنہ سیئہ سیئۃ، اور ایک گناہ اس کا مٹا دیا جائے گا۔ یہ اجر ہے اس بندے کا جو قضاء حاجت کے وقت اس کا اہتمام کرے کہ قبلہ سمت نہ تو اس کا چہرہ ہو اور قبلہ سمت نہ تو اس کی پشت ہو، اس پر اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو مٹائے گا اور اس کے اجر میں اضافہ کرے گا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 103، اسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر ذکر کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1321۔ علامہ مندری رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب الترغیب کے اندر، رواتہ روات الصحیح، اس حدیث کے تمام روات صحیح کے روات ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 250۔ اور مجموع الزوائد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 206، اس میں اضافہ ہے کیا؟ غیر شیخہ و شیخ شیخہ وہما ثقتان، اور دونوں ثقہ ہیں۔ تو یہ ہے اس حدیث پر گویا کہ دو عالموں کے طرف سے ہمیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل رہی ہے کہ حدیث قوی ہے، اور جہاں بہت سارے آداب ہیں بیت الخلاء میں جانے کے اور قضاء حاجت کے دوران کے، وہی انسان کو چاہیے کہ ان تمام سنتوں پر بھی عمل کرتا رہے اور اس کو اللہ رب العالمین اجر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسے ہم نے شمار کیا ہے صلاۃ سے متعلق فضیلت، کیوں؟ انہ لیس من شرط الوضوء ولا من سننہ دخول الخلاء اذا لم یکن لہ فیہ حاجہ۔ جب قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہو تو صلاۃ کی سنت میں سے یا اس کے واجبات اور مستحبات میں سے قضاء حاجت کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے تو یہ پھر اس عمل کا تعلق صلاۃ سے ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص حامل الاخبثین، جو دو خبیث چیزوں کو اٹھائے ہوئے ہو، اس کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دو خبیث چیزیں کیا ہیں؟ پیشاب پاخانہ۔ لہذا پیشاب پاخانہ کی ضرورت اگر ہے تو پہلے وہ قضاء حاجت کرے، اور جب قضاء حاجت کرے گا اور قبلہ کی طرف نہ پشت کرے گا نہ ہی ادھر چہرہ کرے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ اس وجہ سے اس کا تعلق صلاۃ سے جوڑا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔